السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے سیکنڈری مطالعہ پاکستان کے چیپٹر 2 میں موجود ایک اہم سوال 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات کی وضاحت کریں۔ یہ شارٹ کوشچن میں بھی سوال آ سکتا ہے اور 4 نمبر کے لیے لانگ کوشچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ اس سے پہلے ہم بتائیں گے کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ 14 اگست 1973 کو ملک میں نافذ ہوا، اور اس کی جو اہم خصوصیات ہم شروع کریں۔ سب سے پہلے 1973 کا آئین تحریری شکل میں ہے، جو کہ 280 دفعات پر مشتمل ہے۔ قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام اور صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے صرف صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا 1956 اور 1962 کے آئین میں، جبکہ اب 1973 کے آئین میں دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور ملک کا سرکاری مذہب بھی ہوگا جو کہ اسلام ہے۔ مسلمان کی تعریف کی گئی اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ سب سے اہم کام تھا اس آئین میں کہ جو مسلمز ہیں ان کی ڈیفینیشن شامل کی گئی کہ مسلمان ہوتا کون ہے، اور احمدی جو ہے قادیانی ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت رائج کیا گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت قانون ساز ادارے کے 2 ایوان رکھے گئے، جس کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا نام دیا گیا۔ قومی اسمبلی ارکان کی تعداد 342 ہوگی، جن میں سے 60 خواتین اور 10 غیر مسلم ہوں گے۔ سینٹ کے ارکان کی تعداد 104 ہوگی، جس میں 17 خواتین اور 4 غیر مسلم ہوں گے، جس میں ہر صوبے میں سے 22 افراد جو ہے 22 سینیٹر شامل ہوں گے۔ فاٹا کی 8 نشستیں ہوں گی اور وفاقی دارالحکومت سے 4 اراکین جو ہیں یہ شامل ہوں گے۔ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کی مکمل ضمانت فراہم کی جائے گی۔ آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں۔ آئین میں شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی کا مکمل تحفظ کیا گیا۔ آئین کے تحت اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے بنگالی اور اردو دونوں قومی زبانیں تھیں۔